سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ راجہ صاحب بہت شکریہ بود نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کس طرف آپ کو اونٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مسلسل اپوزیشن یہ شکایت کر رہی ہے کہ ہم سے ڈرافٹ تک شیئر نہیں کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ مینڈیٹری نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کیا جائے۔ حکومت کو کوئی اپنے ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، ان کے کوئی تحفظات ہو سکتے ہیں، تو اسمبلی میں جب پیش کیا جائے گا تو اسے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، تو اس پہ ظاہر ہے اس وقت تو شیئر کر دیا جائے گا۔ تو اب اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ فیز ہے پاکستان کی ہسٹری کا۔ ایک عرصے سے ہماری جوڈیشری کے اندر جوڈیشل پالیٹکس ہو رہی ہے، یعنی سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 6-7 سالوں سے کس طرح تقسیم آ رہی ہے بار بار، اور کس طرح سے پولیٹیکل موٹیویٹڈ ججمنٹس آ رہی ہیں، اور ان کے ابھی یہ جو حال ہی میں 12 جولائی کو جو فیصلہ ہوا اسے آپ دیکھ لیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ایمینڈ کرتے ہوئے، اسے ری رائٹ کرتے ہوئے اس پارٹی کو ریلیف دے دیا گیا جو الیکشن کمیشن کے سامنے پارٹی نہیں تھی، جو ہائی کورٹ کے روبرو پارٹی نہیں تھی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو پارٹی نہیں تھی، اور پھر جب اس کے خلاف ریویو پٹیشن آئی تو اسے ایڈجن کر دیا گیا فار انڈیفینٹ پیریڈ، جی کہ چھٹیاں ہیں۔ پھر جب الیکشن کمیشن کوئی ایمبیگویٹی کو، ابہام کو دور کرنے کے لیے 25 جولائی کو پٹیشن فائل کرتا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں آتا، 52 دن تک انتظار کیا جاتا ہے، اور کل جب گورنمنٹ وہ پارلیمنٹ کے اندر آئینی ترمیم پیش کرنا چاہ رہی تھی اور اس کے حوالے سے اجلاس بلایا گیا، تو اس وقت کہیں جو سپریم کورٹ کے 8 محترم ججز ہیں وہ بڑے واچفل تھے، اور انہوں نے بغیر کوئی کاز لسٹ جاری کیے، بغیر نوٹس کیے، بغیر سماعت کیے ایک آرڈر پاس کر دیا۔ اب اس کی ہیئرنگ کہاں پہ ہوئی؟ یہ وہ آرڈر ٹوٹلی سائلنٹ ہے۔ آپ نے کس کس کو سنا؟ آرڈر سائلنٹ ہے، اور کہہ دیا گیا الیکشن کمیشن کو، بلکہ ڈرایا گیا جی کیا نہیں تو اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے، جس کا آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ان کی طرف سے بھی رد عمل آج کے اخبارات میں رپورٹ ہوا۔ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اس طرح سے اداروں کی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 7 سالوں سے عدلیہ نے جو اصل کام تھا وہ چھوڑ کے تو وہ چلی گئی اس ٹریک پہ کہ ہم نے یعنی ایک جو عدالتی سیاست ہے اس کی طرف راغب ہو گئی، جس کی وجہ سے سارا بحران پیدا ہوا۔ اب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلے نہیں ہو سکتے جی۔ آپ اصل جو کام ہے، جو عام لیٹیگنٹ ہے وہ سفر کر رہا ہے بری طرح سے، ان کی اپیل سال ہر سال تک نہیں لگتی، لوگوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں جیلز میں، لوگ اپنی سزا پوری کر کے نکل آتے ہیں، ان کی اپیل ٹیک اپ نہیں ہوتی۔ اس طرح سے ادارے پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ یہ کن معاملات میں۔ اچھا راجہ خالد صاحب، جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنی بھی آئینی ترامیم ہوتی ہیں یہ وسیع تر مفاد کے لیے ہوتی ہیں عوام کے، لیکن در حقیقت کچھ اور اس کی حقیقت ہوتی ہے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ حکومتی نمائندگان کا اس میں یقیناً کچھ مفاد ہوتا ہے، وسیع تر مفاد حکومتی نمائندگان کا ہوتا ہے یا حکومت کا ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا عوام کا مفاد ہو سکتا ہے جس کے لیے بات کی جاتی ہے؟ جی، عوام کا جو مفاد ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ سننے میں آیا، جس طرح کہ آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کی جائے گی جو صرف کانسٹیٹیوشنل میٹر سنے گی، اور باقی جو دوسری کورٹ ہوگی یا دوسرا جو ایک اسپیشل بینچ ہوگا اس کے حوالے سے، تو وہ جو سول اپیلز ہیں، کریمنل اپیلز ہیں، جو ٹیکس میٹرز ہیں، اس طرح کے ایشوز کو وہ ریزالو کرے گا۔ اور ساتھ یہ ہے کہ جو ججز کے اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اسے مزید ٹرانسپیرنٹ بنایا جا رہا ہے، اور پھر جو چیف جسٹس کے حوالے سے ہے کہ 5 کا پینل بھجوایا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ چیف جسٹس یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک اچھا جج وہ اچھا چیف جسٹس بھی ہو، یعنی چیف جسٹس کے بھی جو پاورز ہیں وہی ہوتے ہیں ایز اے جج، جو ایک 17ویں نمبر پہ جو جونیئر ترین جج ہے اس کے جو جوڈیشل پاورز ہیں، لیکن اسے جو پرائیورٹی حاصل ہے، جو سپرمیسی حاصل ہے یا برتری حاصل ہے، وہ اس بنیاد پہ کہ وہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتا ہے اس کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کا، انتظامی صلاحیت ہر چیف جسٹس کے پاس نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں
हमने देखा कि कुछ जजेस, चीफ जस्टिस साहिबान वो 23 दिन तक रहे, 6 माह तक रहे, 1 माह तक रहे। इस तरह फॉर शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और वो मरात ले रहे हैं उसी तरह से जिस तरह जो जजेस जिन्होंने 7-8 साल तक एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर्व किया वो मरात लेते हैं। तो उसे भी मेरे ख्याल में इस तरीकेकार को भी रिव्यू किया जा रहा है। कोई टर्म शायद फिक्स की जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और उनकी एज शायद वो 68 की जा रही है। फिर जो रोटेशन का मामला है कि बाकी सूबों में भी जजेस को रोटेट किया जाए ताकि उससे इंटर प्रोविंशियल हार्मनी उसमें भी इजाफा होगा, वो भी बढ़ेगी। अच्छा राजा खालिद साहब, एक टाइमिंग्स के हवाले से भी बड़ी बात की जा रही है कि ऐसी टाइमिंग्स में क्यों ये तरामीम लाई जा रही हैं, जबकि कल जो मखसूस नशिस्तों का केस आया था जिसका फैसला आया, वजाहती बयान भी उसका जारी हो गया है, तो आप क्या समझते हैं ऐसे वक्त में ये तरामीम लाना, तो हुकूमत का वैसे ही टफ टाइम शुरू हो चुका है कल के फैसले के बाद से? देखिए बात यह है कि मैं नहीं समझता कि टाइमिंग तो उस फैसले को देखें जो कल का ऑर्डर है कि वो कल क्यों आया। ये तो काफी अरसे से हम कई माह से सुन रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आ रहा है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं और जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है। उस हवाले से ये तो काफी अरसे से ये बात गर्दिश कर रही है, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। कल जो अचानक एक ऑर्डर सामने आया उसे आप देखें कि कतन किसी पार्टी को नोटिस नहीं था या किसी के इल्म में नहीं था, तो वो टाइमिंग उसकी इम्पोर्टेंट है कि वो ऐसे वक्त में क्यों आया ताकि लोगों को रिस्ट्रेन किया जाए, उन्हें बाज रखा जाए कि किसी ऐसी अमेंडमेंट में वो हिस्सा ना लें। और शायद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए उन्हें अपने मफादात पे जब्त पड़ती नजर आती है। तो इस हवाले से ये टाइमिंग तो उस ऑर्डर की इम्पोर्टेंट है, ये तो काफी अरसे से हम सुन रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट चूंकि इसमें देखें बलूचिस्तान असेंबली की सीट्स में भी इजाफा कर रहे हैं। इस तरह से ये लंबा चौड़ा आईनी पैकेज है जिसके लिए लॉन्ग डेलिब्रेशन चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन का आपने कामा कहाँ पे लिखना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, सेमी कोलन कहाँ पे आएगा, प्रोवाइजो कहाँ पे आएगा, ये सारी चीजें देखी जाती हैं जो लॉ मेकर्स हैं या जो हमारे ड्राफ्ट करते हैं। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आया, इंतहाई बारीक बीनी से काम लिया जाता है इतने अहम मामले पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।